محمد علی مرزا کا بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کا ذہن خراب کرتا ہے کہ اگر تمہارے ایمان میں خلل آ گیا تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو گیا۔ عقیدے میں کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں۔ اور یہ جو ہمارے بعض بھائی کہنے لگ جاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام بہت اہم موضوع پر رکھا گیا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے تو عام طریقے پر ہوتے رہتے ہیں، اور ان جلسوں میں برائیوں کے سلسلے میں، منکرات کے سلسلے میں، خرابیوں کے سلسلے میں، سماج میں پیدا ہونے والی غلط باتوں کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن آج کے اس پروگرام کا موضوع صرف اصلاح معاشرہ نہیں، آج کے اس پروگرام کا بنیادی موضوع تحفظ عقائد کا ہے۔ تحفظ عقائد کہہ لو یا تحفظ ایمان کہہ لو، اس لیے کہ عقیدہ محفوظ ہے تو ایمان محفوظ ہے۔ اگر عقیدہ چلا گیا تو ایمان بھی رخصت ہوا۔ ادھر تشریف لے آئیے، آ جائیے مولانا۔ اگر عقیدہ محفوظ رہے گا تو ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر عقیدے میں کوئی خرابی، کوئی خلل پیدا ہو گیا تو ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ اور عمل کا نمبر بعد میں ہے، ایمان اور عقیدے کا نمبر پہلے ہے۔ اگر انسان کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، وہ کتنا ہی عمل کرے اس کا عمل قبول ہوگا ہی نہیں۔ کتنا ہی اچھا عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اس کا عمل معتبر نہیں۔ بلکہ جس کا عقیدہ خراب ہو اور وہ عمل کرے تو اس کے عمل سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ کسی شخص کو خدا نخواستہ اگر کوڑھ کی بیماری ہو جائے، ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کے جسم کے اعضاء گلنے لگ جاتے ہیں، سڑنے لگ جاتے ہیں، تو اگر کسی کو کوڑھ کی بیماری ہو جائے اور اس کو اچھی اچھی غذائیں کھلائی جائیں، کاجو بادام کھلایا جائے، مقوی مرغن غذائیں کھلائی جائیں،
تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجائے اس کو صحت ہونے کے اس کی بیماری اور بڑھنے لگ جاتی ہے، یعنی جسم کے اعضاء اور گلتے ہیں اور سڑتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے اور وہ خوب عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اس کے اچھے عمل سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، الٹا اور نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ عمل تو وہ کرے گا، اس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ ہم تو اچھا عمل کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا عمل اس کو جنت سے دور اور جہنم سے قریب کرے گا۔ اسی لیے یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز پر زور دینا ہے، جس کی حفاظت کرنا ہے، وہ ہے عقیدہ، ایمان۔ اور جتنے انبیاء آئے اور آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی سب سے اولین دعوت، سب سے پہلی دعوت ایمان کی تھی، عقیدے کی تھی۔ عقیدہ درست کرنے کے لیے انبیاء آئے، سب سے پہلی دعوت عقیدے کی دعوت تھی۔ جتنے نبی آئے سب نے عقیدے کی دعوت دی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں انبیاء سب سے پہلے توحید بیان کرتے تھے، تو توحید کیا ہے؟ توحید عقیدہ ہے نا۔ توحید عقیدہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ مجھ کو اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی لڑوں، لوگوں سے مقابلہ کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ عقیدہ ہے، یعنی اس وقت تک لوگوں کا مقابلہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ عقیدہ درست نہ کر لیں۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ جب وہ اس بات کو مان لیں گے، عصموا منی دماءہم و اموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اپنا عقیدہ درست کر لیں، توحید پر آ جائیں، تو پھر ان کی جان مال سب محفوظ ہے۔ اب وہ مسلمان ہو گئے، اب وہ اسلام کے رشتے سے بھائی بن گئے، ان سے لڑائی نہیں ہوگی، ان سے قتال نہیں ہوگا، ان کی جان بھی محفوظ، ان کا مال بھی محفوظ۔ ہاں، اگر کوئی ایسی غلطی وہ کرتے ہیں، الا بحق الاسلام، یہ جو جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، مطلب یہ کہ اگر وہ کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا خون لینا، ان سے لڑائی لڑنا پھر سے لازم ہو جائے، تو پھر ان سے قصاص لیا جائے گا۔ مان لو اگر کوئی مسلمان کسی کا قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اسلام میں سنسار کرنا ہے، یعنی پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دینا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اس کی بھی سزا قتل کرنا ہے۔ یہ ہے الا بحق الاسلام۔ جو اس حدیث سے آپ کو سمجھانا تھا وہ بات اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس وقت تک لڑائی لڑی جائے گی جب تک کہ عقیدہ درست نہ ہو جائے۔ ایک مشہور حدیث ہے
آپ نے پوری حدیث نہ بھی سنی ہو تو یہ ضرور سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر یمن بھیجا تھا، ملک یمن بھیجا تھا، اور ان کو بہت محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمایا، ان کی سواری کے ساتھ چلے اور خود پیدل چلے، اور وہ سواری پر سوار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پر تشریف رکھیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ حضور نے کہا نہیں تم بیٹھو۔ پھر انہوں نے کہا کم از کم مجھ کو اجازت دیں کہ میں اتر جاؤں، آپ پیدل چل رہے ہیں میں سوار ہوں، اچھا نہیں معلوم ہوتا، تو میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم بیٹھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے، اور آپ نے اس وقت ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی، آپ نے کچھ ان کو سمجھایا۔ ان میں سے ایک بات جو اس موضوع سے متعلق ہے وہ سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو تم جا رہے ہو یمن، گورنر بن کر جا رہے ہو، تم جب جاؤ گے تو وہاں اہل کتاب ہیں، ان سے جب تمہارا ملنا ہو تو سب سے پہلے ان کو دعوت دو کہ وہ ایک اللہ کو مانیں اور میری نبوت کو تسلیم کریں۔ سب سے پہلی بات، جس چیز کی سب سے پہلے تم دعوت دو گے وہ یہ چیز ہے۔ آگے آپ نے یہ بتایا کہ پھر ان کو نماز کی تلقین کرو، ان کو روزے کے بارے میں بتاؤ، ان کو حج کے بارے میں بتاؤ، لیکن سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم کو دعوت دینی ہے وہ ہے اللہ کی توحید اور میری نبوت۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ عمل کا نمبر بعد میں ہے، عقیدے کا نمبر پہلے ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ درست ہوگا تو انسان کا عمل بھی درست ہوگا۔ آج مختلف قسم کے لوگ جو حملہ کر رہے ہیں وہ آپ کے عمل پر نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے عقیدے پہ کر رہے ہیں، آپ کے ایمان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو دو تین باتیں میں تمہید کے طور پر بتاتا ہوں تاکہ اگلی باتیں آپ سمجھ سکیں۔ دیکھیے عقیدے میں سب سے پہلا نمبر ہے توحید کا عقیدہ، یہ تو سب جانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عقیدہ ہے نبوت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا۔ اور نبوت کا معاملہ بھی سمجھ لیجئے، صرف اتنا نہیں ہے نبوت کا معاملہ کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، رسول مانا، صرف اتنا کافی نہیں۔ حضور کو نبی بھی ماننا ہے اور یہ بھی تسلیم کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور کو نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے، اور حضور کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ اس عقیدے کو جتنی گہرائی سے آپ سمجھیں گے اتنا اچھا ہے، اس لیے کہ بہت سارے فتنے جو ابھر رہے ہیں وہ اسی عقیدے کو کمزور کرنے کے نتیجے میں ابھر رہے ہیں۔ جتنے جھوٹے نبی پیدا ہوئے وہ اسی لیے مارکیٹ میں چلے
کہ ان لوگوں نے مانا. اگر لوگ کہتے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، تو بتاؤ ان کا کاروبار چلتا؟ نہیں چلتا. لیکن اس عقیدے میں کمزوری کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو مانا، جس کے نتیجے میں ان کا کاروبار چلا. جھوٹی نبوت کا کاروبار. یہ جو غلام احمد قادیانی اپنے ہاں پیدا ہوا. اچھا، اپنے ہندوستان کی بھی عجیب بات ہے، اپنے یہاں کی مٹی بہت زرخیز ہے. یہاں آلو پیاز تو پیدا ہوتا ہی تھا، نبی بھی پیدا ہونے لگے، اتنی زرخیز مٹی ہے اپنے یہاں کی. غلام احمد قادیانی ہمارے ملک میں پیدا ہوا، اس وقت تقسیم نہیں ہوئی تھی، قادیان ہندوستان میں تھا، اب قادیان ادھر چلا گیا ہے. تو اپنے یہاں پیدا ہوا، اور پیدا بھی ہوا تو ایسے نہیں کہ سیدھا چلا گیا کہ میں نبی ہوں، ایسے دعویٰ نہیں کیا اس نے. عقل مند آدمی تھا، اس کو بھی سمجھ رہا تھا کہ ایک دم سے چھلانگ لگاؤں گا تو کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، تو اس نے سیڑھی در سیڑھی چڑھنا چاہا. پہلے دعویٰ کیا کہ میں مجتہد ہوں. لوگ اس کو اچھا عالم مانتے تھے، عیسائیوں سے مناظرہ کرتا تھا، اس کی شہرت تھی، بولنے میں بھی اچھا تھا، لوگ مانتے بھی تھے. تو ایک ایک سیڑھی چڑھا، یہ دعویٰ، یہ دعویٰ، یہ دعویٰ. اس نے کل 52 دعوے کیے. کتنے دعوے؟ 52، ایک دو نہیں، 52 دعوے کیے. اس میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی ہوں، یہ بھی دعویٰ ہے. اس میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ سارے نبی میرے اندر آ گئے. یہ دعویٰ بھی کیا کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں. مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام. اور قرآن میں جو آیا ہے وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، آپ محمد بھی تھے اور آپ احمد بھی تھے. آپ محمد بھی ہیں اور آپ احمد بھی ہیں، دونوں آپ کے نام ہیں. اور قرآن مجید میں دونوں نام آپ کے استعمال ہوئے ہیں. قرآن مجید میں 4 جگہ لفظ محمد آیا ہے اور 1 جگہ لفظ احمد آیا ہے. یہ جو آیت ہے سورہ صف کی، اس میں احمد آیا ہے اور باقی 4 جگہ محمد آیا ہے. اور جو سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قرآن میں اتری ہے، اس کا نام بھی ہے سورہ محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو سورت آئی ہے اس کا نام کیا ہے؟ سورہ محمد. اور 1 جگہ یہ سورہ صف میں لفظ آیا ہے، آپ کا نام آیا ہے احمد. تو محمد کہو یا احمد کہو، مراد کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. چاہے یہ نام آئے چاہے وہ نام آئے، مراد ایک ذات ہے، مراد ایک ذات ہے. لیکن غلام احمد قادیانی کا دماغ دیکھو. اچھا، جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ للو پنجو قسم کے نہیں ہوتے ہیں. ان کو دماغ ہوتا ہے، کہاں سے ان کو بہکانا ہے، کیسے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. اور پھر جو ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، جو ان کا استاد ہے وہ سمجھا دیتا ہے. پہچانے کہ نہیں پہچانے؟ ہاں، جو نہیں سمجھ میں آتا ہے ان کو وہ شیطان سمجھاتا ہے کہ دیکھو ایسے نہیں ایسے. تو یہ جو بات آئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، میں بشارت دیتا ہوں، پیغمبر آئیں گے، نام ہوگا احمد.
تو غلام احمد نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد تھا، میرا نام غلام احمد ہے، غلام ہٹا دو احمد، تو یہ بشارت میرے بارے میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ بشارت کس کے بارے میں ہے؟ میرے بارے میں، اس لیے کہ وہ تو محمد تھے اور میں احمد ہوں۔ اسی پہ عطا اللہ شاہ بخاری جو بہت بڑے خطیب تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی، ان کی اس سے بحث ہوتی تھی، مناظرہ ہوتا تھا، تو ان کا نام تھا عطا اللہ، اس کا نام تھا غلام احمد اور ان کا نام تھا عطا اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہی ثابت کرنا ہے کہ نام کا ایک ٹکڑا ہٹا دو ایک رہنے دو، تو پھر میں بھی اللہ ہوں، اس لیے کہ عطا ہٹاؤ گے تو اللہ ہی باقی بچے گا نا، عطا اللہ میں سے عطا ہٹاؤ گے تو کیا باقی بچا؟ اللہ باقی بچا۔ جیسے تم غلام احمد میں سے غلام مائنس کر رہے ہو تو کیا بچ رہا ہے؟ احمد، اور تم کہہ رہے ہو کہ میری بشارت آئی ہے، تو عطا اللہ میں سے عطا ہٹا دو تو باقی کیا بچا؟ تو پھر سمجھ لو کہ میں نے تم کو پیغمبر بنا کے بھیجا نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی ثابت کرنا ہے تو پھر اس طرح بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سنایا کہ لاہور میں ایک پاگل خانہ ہے، بہت بڑا پاگل خانہ ہے، جیسے اپنے ہاں پونا میں ہے، آگرہ میں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کو آگرہ بھیج دو۔ تو آگرہ کہے کے لیے؟ تاج محل دیکھنے کے لیے کہ پاگل خانے میں بھرتی کرنے کے لیے؟ تو وہ جو اپنے یہاں آگرہ میں ہے پاگل خانہ، تو ادھر لاہور میں ہے، پڑوس کے ملک میں لاہور میں بہت بڑا پاگل خانہ ہے۔ تو ایک بڑے عالم تھے، وہ ان کا ایک شاگرد تھا پاگل خانے کے قریبی، اس کی درزی کی دکان تھی، ٹیلر تھا، درزی کی دکان تھی۔ تو ان کو اپنے کپڑے میں کچھ پیون لگوانا تھا یا بٹن لگوانا تھا، کچھ کام تھا، تو وہ چلے گئے اپنے شاگرد کی دکان پہ۔ تو کہنے لگے دیکھو یہ کام ہے ذرا کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھا پون گھنٹہ لگے گا، جتنی دیر میں کام کرتا ہوں آپ پاگل خانہ دیکھ کے آ جائیے۔ قریبی میں تھا تو کہا آپ ادھر جائزہ لے کے آ جائیے جب تک میں آپ کا کام کر دیتا ہوں۔ تو وہ ادھر چلے گئے۔ اب گئے تو سب کو دیکھ رہے ہیں ادھر، وہاں کا تو عجیب سب نظارہ تماشا۔ تو راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے عالم چلے آ رہے ہیں، لمبا کرتا اور بالکل وضاقتہ بھی عالمانہ، ہاتھ میں کاغذ بھی بہت سارے، اور چہرہ بھی ایسا کہ داڑھی بھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی۔ تو ان کو یہ خیال ہوا کہ جیسے میں آیا ہوں جائزہ لینے، تو یہ بھی کوئی مولانا ہوں گے آئے ہیں۔ تو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم۔ اس نے بڑے قرت سے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کو بھی خیال ہوا کہ ادھر معاملہ سب بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کا اسم گرامی؟ تو کہنے لگے جبریل علیہ السلام۔ اب ان کو سمجھ میں آیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے مسئلہ، تو کہنے لگے جبریل علیہ السلام۔ تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ جو ہاتھ میں سب کاغذ کا پلندہ تھا دیکھا کہ کہنے لگے وحی لے کے آیا ہوں، مجھے سب کاغذ تھے، کہا وحی لے کے آیا ہوں۔ ابھی ادھر بات ہو رہی تھی کہ قریب میں ایک درخت تھا، سڑک جس راستے پر یہ لوگ تھے کنارے پر درخت تھا، درخت کے اوپر بھی ایک جلوہ افروز تھے۔ تو ادھر سے اس نے جب یہ سنا کہ یہ کہہ رہا ہے میں جبریل ہوں وحی لے کے آیا ہوں، اس نے ادھر سے پکارا او مولوی صاحب اس کی بات مت سننا، میں نے اس کو وحی دے کے نہیں بھیجا ہے، وہ ادھر سے۔ تو وہ اور 6 قدم آگے تھا۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ غلام احمد نے چاہا کہ قرآن سے اپنی نبوت ثابت کرے۔ بات اصل میں جو سنانی تھی نا، وہ ایک جملے سے ایک واقعہ یاد آ گیا تھا، اس پہ یہ بات نکل آئی۔ غلام احمد قادیانی کا بیٹا
اسکول میں پڑھتا تھا، تو جب اسکول میں اس کا پہل داخلہ ہوا تو ہوتا ہے نا کہ بچوں سے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، ابا کا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہو، تمہارے ابا کیا کرتے ہیں. تو پہلا دن تھا اسکول کا، تو اسی طرح سب بچوں سے پوچھ رہے تھے. تو ہوتے ہوتے اس کی باری آئی، اس کے بیٹے کی، غلام احمد قادیانی کے بیٹے کی. پوچھا نام فلاں، ابا کا نام غلام احمد، کہاں رہتے ہو، فلاں جگہ رہتا. تمہارے ابا کیا کرتے ہیں یہ سنو، یہ ہے دلچسپ بات. اب وہ چھوٹا بچہ تھا، اس سے پوچھ رہے ہیں تمہارے ابا کیا کرتے ہیں. تو تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا، اس کے بعد کہنے لگا نبوت کا کاروبار کرتے ہیں. نبوت کا کاروبار کرتے. اور صحیح بات ہے، جو آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مکار ہے، دغا باز ہے، اور صرف مال کے لیے، پیسے کے لیے، شہرت کے لیے وہ ایسی حرکت کرے گا. اور اگر ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا کمزور ہوا تو کوئی بھی آدمی آئے گا ہمارا ایمان اچک کر لے جائے گا. کوئی آدمی آئے گا اور ہمارے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالے گا. یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، اتنا عقیدہ کافی نہیں ہے. اگلی بات بھی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کی نبوت کا دعویٰ معتبر نہیں. لوگ آئیں گے، لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، پہلے بھی آئے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاہا کہ آپ عرب کی آدھی حکومت آپ لے لیں، آدھی ہم کو دے دیں، آپس میں تقسیم کر لیں. مسیلمہ کذاب نامی جھوٹے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے حضور سے کہلوایا کہ آپ عرب کی آدھی حکومت آپ لے لیں، آدھی مجھ کو دے دیں، آپ کا بھی کام چلے، ہم بھی اپنا کام چلائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی، سوکھی ایک شاخ تھی کھجور کی، آپ نے زمین سے اس کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا نبوت کے نام پر اگر یہ سوکھی ٹہنی بھی کوئی مجھ سے مانگے گا، قسم خدا کی میں نہیں دوں گا. عقیدے میں کوئی مصالحت نہیں ہے، عقیدے میں کوئی مصالحت نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو بھی مان لیتے ہیں، ادھر بھی مان لیتے ہیں. نہیں، عقیدے میں کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں. عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا انسان اسی قدر طاقت کے ساتھ زمین پر کھڑا رہ سکے گا، اور جنت کا فیصلہ عقیدے کی صحت پر ہوگا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ عقیدہ اگر درست ہے تبھی انسان جنت میں جا سکتا ہے. عقیدہ اگر خراب ہوا جنت انسان کے ہاتھ سے نکل گئی. عمل اگر خراب ہوا، کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، کوئی آدمی برائی کر رہا ہے، کوئی آدمی کسی غلط عادت میں ہے، اس کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا، اللہ چاہے گا اس کو بخش دے گا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. کتنے ہی خراب عمل ہو، کتنی ہی بڑی بڑی سیاہ کاری بدکاری اس کے ساتھ ہو، اللہ کی رحیم کریم ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا.
اور اللہ سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ تو نے کیوں معاف کیا۔ حدیث میں یہاں تک ہے کہ کچھ گنہگار ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکی سے بدل دے گا۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کو اپنے سے قریب کرے گا، خوب قریب کرے گا، فرشتوں کے سے بھی معاملہ نہیں کروا رہا ہے، اپنے سے قریب کرے گا، فرشتے بھی بیچ میں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے اقرار کرائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا، وہ کہے گا کیا۔ تو نے یہ گناہ کیا، وہ کہے گا کیا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ وہ کہے گا کہ ہاں کیا۔ جب وہ ان گناہوں کا اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جتنے گناہوں کا اس نے اقرار کیا ہے سب کو نیکی سے بدل دو، سب کو نیکی سے تبدیل کر دو۔ تو جب وہ یہ رحمت اللہ کی دیکھے گا تو کہے گا کہ اے اللہ، میرے بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی تھے، وہ کدھر ہیں؟ ان کو بھی لے آ۔ ان لی ذنوبا کبارا لم ارہا، اے اللہ میرے اور بہت بڑے بڑے گناہ بھی تھے، وہ کدھر ہیں؟ یعنی جب یہ سوچے گا کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ نیکی میں بدل رہے ہیں تو بڑے والے گناہ بھی لے آئے جائیں اور اس کو بھی نیکی سے تبدیل کر دیا جائے، تو کہے گا اللہ میرے بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی تھے، کدھر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑے گا، حدیث کے الفاظ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ حدیث بیان کی تو آپ ہنس پڑے، اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ آپ اتنا نہیں ہنستے تھے، آپ کی ہنسی بس مسکراہٹ ہوتی تھی کہ مسکراہٹ ہونٹوں پر آ گئی، اتنا بس، کھل کر آپ نہیں ہنستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسی ہنسی ہنستے تھے کہ آپ کے دانت نظر آئیں۔ اسی لیے اس روایت میں یہ وضاحت کی گئی کہ آپ بہت ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہنسے گا اس گنہگار کی بات سن کر۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا آپ بھی ہنس پڑے۔ اب سنیے آپ، میں نے آپ کو یہ روایت کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی کہ کسی انسان کا عمل اگر خراب ہے تب بھی اللہ کی ذات سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنا ہی عمل خراب ہو، کتنا ہی گناہ ہو، اللہ اگر چاہ لے گا معاف فرما دے گا۔ اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ پوچھے کہ فلانے کو تو نے کیوں معاف کر دیا، کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جو پوچھے گا اس کی گردن ناپ لی جائے گی کہ تو کون؟ ہمارا معاملہ ہے، ہم جس کو چاہیں گے معاف کریں گے۔ حدیث پاک میں یہ بات بھی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو زمین کو غصہ آتا ہے اور آسمان کو بھی غصہ آتا ہے، تو آسمان اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو مجھ کو اجازت دے کہ میں اس کے اوپر گر پڑوں، اس کو ہلاک کر دوں، اور زمین کہتی ہے اللہ تو مجھ کو اجازت دے کہ میں اس کو اپنے اندر کھینچ لوں اور اس کو ختم کر دوں، اس لیے کہ یہ تیرا حکم توڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ اے آسمان، اے زمین، اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو تم جو چاہو کرو، اور اگر میرا بندہ ہے تو مجھ پر چھوڑ دو، میں چاہوں گا تو سزا دوں گا، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ یہ میں چاہوں گا تو سزا دوں گا، میرا بندہ ہے، چاہوں گا تو سزا دوں گا، چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ تو عمل کی خرابی کے سلسلے میں تو امید ہے کہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن عقیدہ خراب ہوا تو نجات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ ہی نے اعلان کیا کہ اگر تمہارے ایمان میں خلل آ گیا تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو گیا۔
اب اس بات کو سمجھیے کہ ایک عقیدہ تو ہے ختم نبوت کا عقیدہ، کہ اس میں اگر کمزوری آئے گی تو گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ جتنے گمراہ پیدا ہوئے ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں عام طریقے پر وہ اسی راستے سے حملہ کرتے ہیں۔ کتنے لوگ پیدا ہوئے کہتے ہیں ہم مہدی ہیں، کتنے پیدا ہوئے کہتے ہیں ہم نبی ہیں۔ یہ قادیانی پیدا ہوا، اسی ملک میں پیدا ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس وقت پیدا ہوا 200-400 لوگ گمراہ ہوئے اور معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، آج بھی دنیا میں اس کو ماننے والے ہزاروں لوگ ہیں، اور اسلام دشمن طاقتیں سانپ کے بچے کی طرح اس کی اولاد کی اولاد، اس کے خلفاء، اس کی نسلوں کو پال رہی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں پال رہی ہیں اس کی اولاد کو، اس کے خلفاء کو۔ لندن میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مہدی کا دعویٰ کر کے اور یہ بتا کر کہ جو مہدی آنے والے ہیں وہ ہم ہیں، اس راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ آخر زمانے میں اللہ ان کو پھر اتارے گا اور وہ دنیا میں آئیں گے، عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور اس امت کے امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ بھی ہے، اس امت کے امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث آئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے، لوگ ان کو اترتا ہوا دیکھیں گے۔ 2 فرشتوں کے کندھے پر وہ ہاتھ رکھ کر اتریں گے اور زرد چادر اوڑھے ہوئے ہوں گے، اور ملک شام میں دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر وہ آسمان سے اتارے جائیں گے، اور لوگ ان کو آسمان سے اترتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ جب وہ آئیں گے، نماز کا وقت ہوگا، تو لوگ ان سے کہیں گے آپ نماز پڑھا دیں، آپ امامت فرمائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، اور اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو امت کے امام کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، یعنی نبی ہیں اور امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے تکریمۃ لہذہ الامہ، اس امت کی شرافت، کرامت، اس کا اونچا درجہ بیان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عمل کریں گے۔ یعنی یہ بتائیں گے کہ اس امت کا مقام کتنا بلند ہے کہ اس امت کے امام کے پیچھے پیغمبر بھی نماز ادا کر رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارے بعض بھائی کہنے لگ جاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی عقیدے کا معاملہ ہے، اس لیے اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے۔ بعض لوگ تقریر میں جوش میں کہنے لگ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی غلط۔ حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے، ان کی نبوت کی حیثیت ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ کسی بھی نبی کو نبوت دینے کے بعد اللہ نبوت واپس نہیں لیتا ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں یہ اعتقاد ہو کہ سلب نبوت ہو گئی، یعنی نبوت چھین لی گئی، تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ بات کہنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ
نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ بات ایسی سنگین ہے کہ اس پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے، یہ بات اتنی سنگین ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عالموں سے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے اور عالموں کی بات سننی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو بھی آدمی جبہ قبہ پہن کے بیٹھ گیا بس ہم نے اس کی تقریر سننا شروع کر دی، نہیں تو امامہ باندھ کے علی مرزا کی طرح بیٹھ گیا انجینئر پلمبر، اور اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ واہ واہ ان کا امامہ تو بہت بہترین ہے اور کتاب بھی بہت ساری سامنے دکھ رہی ہے، تو اس لیے ان کی بات 100% صحیح ہے، تو اب بس ان کی بات سنو۔ نہیں، ارے دیکھو کہ اس آدمی کے پاس علم ہے کہ نہیں، علماء کے سے علم اس نے حاصل کیا ہے کہ نہیں، کچھ جانتا بھی ہے کہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ بس کوئی تقریر کرنے لگ گیا اور ہم جو ہے اس کے پیچھے چل پڑے، نہیں۔ مستند علماء سے ہمیشہ دین کا علم لینا چاہیے۔ دین کا علم واعظوں سے نہیں لینا ہے، تقریر کرنے والوں سے نہیں لینا ہے۔ مستند علماء جن کا علم گہرا ہے، جن کی سمجھ گہری ہے، جن کی نگاہ گہری ہے، جو قرآن و حدیث کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں، ان سے دین کا علم لینا ہے، ان سے مسئلہ پوچھنا ہے، ان کی بتائی ہوئی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ کھڑا ہو جائے اور بیان کرنے لگے اور آپ اس کی بات سننے بھی لگے، ماننے بھی لگے۔ بہت سے لوگ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ارے محمد علی مرزا وہ تو بخاری کا حوالہ دے رہا ہے، وہ تو مسلم کا حوالہ دے رہا ہے، تو صحیح بات ہوگی جب تو حوالہ دے رہا ہے۔ ارے اس پر تو غور کرو کہ اس بیچارے کو عربی تو آتی ہی نہیں ہے، عربی کیا بیچارے کو تو سیدھا قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اچھا اس پہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں ایسا قرآن پڑھتا ہوں کہ امام حرم بھی نہیں پڑھتے۔ تو میں کہتا ہوں تم صحیح کہہ رہے ہو، ایسا غلط قرآن تو ہمارا امام نہیں پڑھتا ہے، امام حرم کیا پڑھے گا؟ تمہارا دعویٰ بالکل صحیح، ہم تو مان رہے بھائی، تمہارا دعویٰ بالکل صحیح، ایسا غلط قرآن امام حرم کیا ہمارے امام صاحب بھی نہیں پڑھیں گے۔ عجیب، کہتا ہے میں نے 1992 میں تجوید و قرأت کا علم حاصل کیا ہے اور میں ایسا قرآن پڑھتا ہوں کہ امام حرم بھی نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، اس کو کہتے ہیں اردو میں، اس کے بارے میں محاورہ ہے۔ عجیب، ارے کچھ اچھا قرآن پڑھتا بھی ہو آدمی اور پھر کوئی دعویٰ کرے تو سمجھ میں بھی آتی ہے بات۔ دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے اور غلطی کرتا ہے، دیکھ کے، منہ زبانی نہیں، دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے اور غلط پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے ترجمہ غلط کرتا ہے، الفاظ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، عربی سے نابلد۔ اب اگر کوئی کہے کہ بخاری میں ایسا ہے تو ارے پہلے یہ دیکھو کہ اس کی اوقات بخاری سمجھنے کی ہے، عربی جانتا ہے، کچھ اس کو سمجھ ہے کہ بخاری میں کیا لکھا ہے وہ سمجھ پائے گا؟ نہیں۔ اگر نہیں تو اس کی بات معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ عربی نہیں جانتے۔ مان لو اگر میں ابھی کہوں کہ بخاری شریف میں ایسا لکھا ہوا ہے، آپ کو میں نے بتا دیا، اردو میں پڑھ کے سنا دیا، اس کی عربی بھی میں نے پڑھ دی، اردو بھی پڑھ کے سنا دیا، آپ فیصلہ کر پائیں گے کہ جو عربی میں نے پڑھی ہے اسی کا ترجمہ کیا ہے؟ فیصلہ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ اس بیچارے کا حال تو یہ ہے کہ عام طریقے پہ عربی بھی نہیں سناتا، اس لیے کہ عربی آئے گی تو اپنا سنائیں گے نا، عربی آئے گی تو سنائیں گے، اندازے والی عربی، وہی جو اپنے ہاں جو عمرہ کرنے اپنے ہاں سے جاتے ہیں اور جو وہاں جا کے عربی اندازے والی چلاتے ہیں، وہی بیچارے کو اتنی آتی ہے۔ معلوم ہے نا، اپنے یہاں کے لوگ مالیگاؤں والے تو مالیگاؤں والے ہیں نا، تو اپنے یہاں کے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں عرب شیخ کو بھی پکڑ لیا اور پکڑ کے ماشاءاللہ عربی بول رہے ہیں۔ عربی کیا؟
اہدنا الصراط المستقیم، یہ دیکھو راستہ بھٹک گئے، اور خوب جبہ رومال وہ بھی اوپر سے اقال بھی، اور پورا بھیس ویسے ہی، لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ راستہ بھول گیا۔ اب راستہ بھول گیا تو راستہ پوچھے کیسے؟ تو دماغ چلا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اتنا تو معلوم تھا نا کہ صراط کا ترجمہ راستہ ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جو سامنے والے شیخ تھے انہوں نے بھی جہاں کھڑے تھے وہ تین راستہ تھا، ادھر بھی اور ادھر بھی ادھر بھی، اس نے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ لو تینوں طرف۔ تو اس نے سامنے سے کہا تے بھی مالیگاؤں کے ہے کعبے، تو معلوم ہوا دونوں شیخ اپنے یہاں کے تھے، میڈ ان مالیگاؤں۔ وہ جو سامنے والا تھا جس سے یہ راستہ پوچھ رہا تھا وہ بھی اپنے یہاں کا تھا، تو اس لیے اس نے بھی تینوں طرف راستہ بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لو اب جدھر بھی جانا ہے تم سمجھو۔ تو جو آدمی عربی جانتا ہوگا وہ بتائے گا نا کہ عربی کا مطلب کیا ہے۔ جب عربی آپ جانتے نہیں، آپ کو عربی کی سمجھ نہیں، آپ نے عربی پڑھی نہیں، اور پھر آپ بتائیں کہ بخاری میں ایسا، مسلم میں ایسا اور ترمذی میں ایسا، تو ان کی بات کا کوئی اعتبار ہے؟ نہیں ہے۔ خام خواہ ہمارے نوجوان جو ہے متاثر ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھیے، ایک بات تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ اگر کمزور ہوگا تو بہت سارے فتنے سب منہ کھولے کھڑے ہیں، اور اگر صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کمزور ہوگا تب بھی ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ محمد علی مرزا کا بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کا ذہن خراب کرتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ایسے ایسے جملے کہتا ہے کہ ان کو نقل کرتے ہوئے بھی آدمی کو تأمل ہونے لگ جاتا ہے کہ کیسے وہ بات ہم اپنی زبان سے نقل کریں۔ صحابہ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کل وعد اللہ الحسنی، کہ سارے صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کس چیز کا وعدہ فرمایا؟ جنت کا وعدہ کیا۔ یہ انجینئر کہتا ہے کہ یہ وعدہ سب صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ العیاذ باللہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھگت کر پھر جنت میں جائیں گے، یہ کہتا ہے۔ اب آپ سوچئے یہ کتنی سنگین بات ہے۔ صحابہ کرام دین کے لیے بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں، اگر صحابہ پہ سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا پورے دین پہ سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا۔ دین کی باتیں ہم تک کن کے واسطے سے پہنچی؟ بتاؤ کن کے واسطے سے پہنچی؟ صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچی ہے نا۔ تو اگر ان پر ہمارا اعتماد کمزور ہوگا تو دین پہ اعتماد باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ ہے جہاں ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا مسلمانوں کا، تو کہتا ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا یہ غلطی ہوئی۔ اگر حضرت اور اس کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوا، انتشار پیدا ہوا، اگر حضرت ابو بکر آج زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے، یہ کہتا ہے خون کے آنسو روتے۔ بھلا بتائیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے بلند مقام حضرت ابو بکر کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح سویرے آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں من اصبح منکم صائما، تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟
حضرت ابو بکر نے کہا میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے کھلایا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا آج بیمار کی بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ غور کیجئے، صبح پوچھ رہے ہیں، شام میں نہیں، صبح فجر میں پوچھ رہے ہیں کہ آج بیمار پرسی کس نے کی، کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے، اور اس کی وضاحت کی، ظاہر فجر کی نماز میں پوچھ رہے ہیں نا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہوا تھا کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، تو میں جب گھر سے نکلا نماز کے لیے تو پہلے ان کی عیادت کی پھر نماز کے لیے آیا، پہلے ان کی عیادت کی پھر نماز کے لیے آیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی میں، جس شخص میں یہ سب خوبیاں جمع ہوں وہ شخص جنت میں جائے گا۔ یعنی جس انسان کے اندر یہ سب خوبیاں، اچھائیاں جمع ہو جائیں، مسکین کو کھلانا، فقیر کو کھلانا، بیمار کی عیادت کرنا، روزہ رکھنا، وہ شخص جنتی انسان ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کے بارے میں زبان کھولتا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہی کی بات اور کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ نے بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھائی۔ بیمار تھے لیکن آپ تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے۔ پھر بیماری اتنی بڑھی کہ آنا مشکل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تشریف لاتے تھے، یعنی سہارا لے کر آتے تھے۔ تب بھی آپ نے مسجد کی حاضری چھوڑی نہیں، آپ تشریف لاتے تھے اور سہارا لے کر آئے، نماز پڑھائی۔ لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ نماز پڑھانے کے لیے آنا مشکل ہو گیا، کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ آپ پر غشی ہونے لگی، بے ہوشی کی کیفیت ہونے لگی۔ آپ نے وضو فرمایا اور چاہا کہ نماز کے لیے آئیں، بس غشی ہو گئی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے غسل فرمایا، ایک روایت میں ہے غسل فرمایا، ایک روایت میں ہے وضو فرمایا۔ پھر آپ نے ارادہ کیا کہ نماز کے لیے آئیں، پھر غشی ہو گئی۔ پھر جب افاقہ ہوا تو آپ نے غسل کیا، پھر آنے کا ارادہ کیا، پھر بے ہوشی ہو گئی، نماز کا وقت تنگ ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر بہت نرم دل کے ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے نماز نہیں پڑھا پائیں گے، رونے لگیں گے، ان کے دل کی حالت بہت نرمی کی ہے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ پھر لوگوں نے کہا نماز وہ نہیں پڑھا پائیں گے۔ تیسری مرتبہ حضور نے کہا تو لوگوں نے کہا آپ حضرت عمر سے کہہ دیں، وہ مضبوط دل کے ہیں، وہ نماز پڑھا لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور سے امامت کے لیے کہوں، تو سنو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے، میری زندگی میں میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہوگا وہ صرف ایک آدمی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم اپنی دنیا کے معاملات میں ان پر بھروسہ کیوں نہ کریں جبکہ ہمارے دین کے معاملے میں حضور نے ان پر بھروسہ کیا ہے۔ ہم دنیا کے معاملے میں ان پر بھروسہ کیوں نہ کریں جبکہ اللہ کے پیغمبر نے دین کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں ان پر بھروسہ فرمایا ہے، ہم کیسے بھروسہ نہ کریں؟ لیکن یہ شخص روافض سے متاثر ہو کر محمد علی مرزا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان گھٹا کر بیان کرتا ہے
یا ان پر تنقید کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ حضور کے سیاسی خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں اور ان کے روحانی خلیفہ حضرت علی ہیں، یہ کہتا ہے سیاسی خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں اور روحانی خلیفہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے دل ان کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام نہایت اونچا ہے، حضور سے قرابت ہے ان کی، نہایت عظیم الشان خدمات ہیں دین کے لیے ان کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت سب سر آنکھوں پر، لیکن امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور کے بعد سب سے بڑھ کر سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے صحابی اگر کوئی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور کوئی تقسیم نہیں ہے، حضور کے سیاسی خلیفہ بھی وہی ہیں، حضور کے روحانی خلیفہ بھی وہی ہیں، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ ہیں، لیکن وہ چوتھے نمبر پر خلیفہ ہوئے، اور وہ علم کا سمندر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ہیں، حضور کے بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور ان کا یہ شرف مسلم ہے کہ بچوں میں، نوعمروں میں سب سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اور ان کو ان کے مقام پر رکھنا یہی ہمارے لیے سلامتی کا راستہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے بلند تر مقام پر ہیں، امت کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے محمد علی مرزا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہانے سے نشانہ بناتا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نہایت سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کہ معاویہ نے بدعت ایجاد کی کہ اہل بیت کو ممبر پر گالی دی جائے، لعنت کی جائے، حضرت معاویہ کے بارے میں کہتا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت معاویہ نے کون سی وحی لکھی، ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، یعنی وحی لکھنے والے صحابہ میں ہیں، یہ کہتا ہے کون سی وحی لکھی، اور یہ بھی کہتا ہے کہ وحی لکھنے والوں میں اگر ان کی بھرتی ہوئی تھی تو سفارشی بھرتی ہوئی تھی، یہ اس کے الفاظ ہیں، سفارشی بھرتی ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا حضرت علی سے اختلاف ہوا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ان کو برا کہے، کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ان کی شان گھٹا کر بیان کرے، کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال کرے، صحابی ہیں، اور صحابہ میں اگر آپس میں کوئی اختلاف ہوا تو وہ دنیا داری کے لیے نہیں تھا، وہ ان کی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے کہ یہ غلط تھے، یہ غلط تھے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ جو ہوا گزر چکا، آج ہم بیٹھ کے کیوں بات کریں کہ یہ حق پر تھے، یہ باطل پر تھے، یہ صحیح تھے، یہ غلط تھے؟ صحابہ کرام آپس میں سب صحابیت کے لحاظ سے ایک رتبے کے ہیں۔ اس کو میں ایک مثال دے کے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ دیکھو، اگر کوئی کتاب ہو، فضائل اعمال مسجد میں رکھی ہوتی ہے، اگر فضائل اعمال، دو فضائل اعمال ہو، ایک فضائل اعمال پہ ایک فضائل اعمال رکھ دو، رکھ سکتے ہو کہ نہیں رکھ سکتے ہو؟ بتاؤ، کوئی دینی کتاب ہو، اس کے اوپر دوسری دینی کتاب رکھ سکتے ہو کہ نہیں رکھ سکتے ہو؟ ارے جواب تو دو نا، رکھ سکتے ہو نا؟ لیکن قرآن رکھا ہو تو اس پہ فضائل اعمال رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے ہو۔ کوئی کتاب ہو تو اس پر دوسری دینی کتاب رکھ سکتے ہو، لیکن قرآن پہ کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے ہو۔
اسی طرح اگر صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ جانے وہ کہہ سکتے ہیں، ہم اگر کہنے نکلیں گے تو ایسا ہوگا کہ قرآن پہ کتاب رکھی جا رہی ہے۔ وہ اگر آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں یا آپس میں ان کا کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو وہ صحابیت کے رتبے میں شریک ہیں، یہ بھی صحابی یہ بھی صحابی۔ تو کتاب پہ کتاب رکھی جا سکتی ہے لیکن قرآن پہ کتاب نہیں رکھی جا سکتی۔ آج اگر ہم طے کرنے نکلیں کہ فلاں صحیح فلاں غلط، جیسا کہ وہ انجینئر کیا پلمبر ہے وہ، تو وہ جو ہے وہ اگر کہتا ہے کہ نہیں حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ کہتا ہے وہ تو معاویہ باطل پہ تھے اور انہوں نے ایسی غلطی کی، انہوں نے ویسی غلطی کی، انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا، تم کون ہو؟ اور یہ سب بات کرنے کا آج کیا فائدہ ہے یہ بتاؤ، سوائے امت میں انتشار ہونے کے اور کیا ہوگا؟ اور صرف یہ نہیں، اور صحابہ کے بارے میں بھی کہتا ہے، یہ جو قرآن کی آیت آئی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مشہور آیت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ آیت کن کے بارے میں ہے بتاؤ؟ صحابہ کے بارے میں ہے نا؟ تو سب صحابہ کے بارے میں ہے یا کسی مخصوص جماعت کے بارے میں؟ سب صحابہ کے بارے میں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن یہ مردود کہتا ہے کہ یہ صرف ان صحابہ، ان 1400 صحابہ کے بارے میں ہے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، یعنی درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ سب صحابہ کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے، یعنی سب صحابہ سے اللہ راضی نہیں ہوا یہ کہنا چاہتا ہے۔ ایک خاص واقعہ ہوا تھا حدیبیہ کی، جب صلح کا معاملہ پیش آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، ایک درخت کے نیچے حضور نے صحابہ کو اپنے ہاتھ پر بیعت فرمایا تھا، ان صحابہ کی تعداد تھی 1400۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کی رضا کی بات کہی گئی ہے یہ صرف ان 1400 صحابہ کے بارے میں ہے، سب صحابہ کے بارے میں نہیں۔ اب بلا بتائیے، اور کوئی اس سے پوچھے کہ تجھ کو کدھر سے پتہ چل رہا ہے کہ 1400 کے بارے میں آیت آئی تھی، تجھ کو کون بتا رہا ہے یہ تو بتا نا۔ کچھ نہیں۔ اچھا بڑی بڑی بات کرتا ہے کہ ہم تو جو بات کرتے ہیں حوالے سے کرتے ہیں، ہم علمی کتابی، لکھوا کے بھی رکھا ہے نا، ہم علمی کتابی، اور باقی لوگوں کو کہتا ہے یہ سب بے صفے کی بات کرتے ہیں، بے سر پیر کی بات کرتے ہیں۔ کاہے کا علمی کتابی؟ الف کا نام بھالا نہ آئے، علمی کتابی۔ ایک دن بیان کر رہا تھا، کہنے لگا کہ خندق کی لڑائی میں مسلمانوں کی طرف سے کافر بھی لڑے تھے، مسلمانوں کی طرف سے کافر بھی لڑے تھے اور مارے بھی گئے تھے۔ حوالہ؟ کوئی پوچھے کہ حوالہ بھائی اتنی تم انوکھی بات بیان کر رہے تھے، حوالہ تو کیا بخاری کا، مسلم کا اور ترمذی کا؟ نہیں، کہتا ہے کہ وہ جو عمر سیریل آیا ہے نا اس میں ایسا دکھایا گیا ہے، عمر سیریل میں، واہ یہ دیکھو بہترین حوالہ، کہ عمر سیریل میں ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی طرف سے کافر بھی لڑے تھے اور مارے گئے تھے۔ یہ دیکھو بہترین حوالہ، آتا جاتا ہے نہیں۔ کسی نے پرچی دے دی کہ بھانجی سے بھتیجی سے شادی کر سکتے ہیں، ارشاد فرما رہے ہاں بھانجی بھتیجی سے شادی کر سکتے ہیں، یہ لو۔ کوئی پوچھے ہمارے نوجوانوں سے کہ قرآن کی آیت میں یہ بات آ گئی کہ محرمات میں، یعنی جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان میں بھانجی بھتیجی کا ذکر ہے، اور یہ کہتا ہے بھانجی بھتیجی سے نکاح جائز ہے۔ ہماری ملت کا مسئلہ کیا ہے نا کہ اپنے لوگ کسی بھی اول جلول سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، کوئی بھی نئی نئی بات کرنے لگے، انوکھی بات کرنے لگے، الل ٹپ بات کرنے لگے تو اس سے ہم لوگ بہت جلدی متاثر ہونے لگ جاتے ہیں۔
چاہے کچھ نہ آئے، جھولا بالکل خالی ہو اس سے اپنے کو کوئی مطلب نہیں، بس عجیب عجیب بات کرے نا تو ہم کو بھی لگتا ہے کہ واہ۔ ایک اور ہے وہیں کا پڑوس کا، جس کے سر پہ چاند چمکتا رہتا ہے، وہ یونس گوہر شاہی، وہ بھی یہاں کی وہاں کی تصوف کا نام لے لے کے دنیا بھر کی بکواس کرتا ہے، اور کتنے نوجوان ہیں جو متاثر ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں، واہ واہ معرفت کی بات بیان کر رہا ہے۔ ارے وہ معرفت ایسی ہے کہ تم کو دوزخ میں پہنچا دے گی، اس لیے کہ ان کا جو عقیدہ ہے گوہر شاہیوں کا وہ تو نہایت خطرناک ہے۔ جو ریاض گوہر شاہی آدمی تھا وہ تو اس کے بارے میں اس کے ماننے والے یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ وہ پیغمبر ہے، ریاض گوہر شاہی کے بارے میں، اور بات بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک چلی گئی، تصوف کے نام پہ لے جاتے یہاں تک لے گئے کہ عقیدہ بھی خراب، ایمان بھی خراب، دماغ بھی خراب، اور اس کو بھی لوگ سن رہے ہیں، شوق سے سن رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ اورنگ آباد گیا تھا، وہاں ایک بڑے کالج میں میرا بیان ہوا، تو نوجوانوں کی بڑی تعداد تھی، وہاں تقریر ہوئی، تو اس میں کچھ ذکر آیا اس کا بھی، یونس گوہر شاہی کا بھی، اور شکیلیت کا بھی۔ وہ چونکہ وہ شکیل ابن حنیف ادھر ہی ہے نا، اورنگ آباد بھی، شکیل ابن حنیف جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ادھر ہی اپنے قریب میں اڈا بنا رکھا ہے اس نے، اڈا بھی زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر، نیچے زیر زمین، اور اس کو اس سے ملنا بھی آسان نہیں ہے، بہت مرحلوں کے بعد حضرت کی زیارت ہوتی ہے، ایسی زیارت کہ جس کے بعد سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں، وہ زیارت۔ تو پڑے گاؤں ہے اورنگ آباد میں، پڑے گاؤں ایک جگہ ہے، پڑے گاؤں میں یہ حضرت پڑے ہوئے ہیں اندر زمین کے اندر، پڑے گاؤں میں، اور ان کا ڈبل دعویٰ ہے ان کا۔ تو یہ انہوں نے تو سوچا کہ کچھ مہدی بنتے ہیں تو ہم خالص ایک ہی کیوں بنے، یعنی جب جانے ہی ہے دوزخ میں تو پورے جائیں نا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم مہدی بھی ہیں ہم مسیح بھی ہیں، یعنی 2 in 1 ہے، وہ ایک ہی میں 2 ہو گئے، وہ ہم مسیح بھی ہیں اور ہم مہدی بھی ہیں، مہدی بھی ہوں اور کہتا ہے مسیح بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ ارے آپ جو کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں یعنی عیسیٰ ہوں، تو جب دجال آئے گا تب تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، دجال آئے گا تب تو حضرت عیسیٰ آئیں گے، ابھی دجال آیا نہیں تو آپ کہاں سے ٹپک پڑے؟ تو سنو دلیل سنو، کہتا ہے دجال آ چکا ہے، تو کدھر آیا ہے؟ تو کہتا ہے دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ دجال کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، سنا ہے نا آپ لوگوں نے، دجال کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، پیشانی پہ آنکھوں کے درمیان۔ تو کہتا ہے کہ دیکھو دنیا کے 2 ملک ہیں، ایک کا نام ہے امریکہ اور ایک کا نام ہے فرانس۔ امریکہ کے آخر میں کیا ہے؟ کاف الف، اور فرانس کے شروع میں کیا ہے؟ فارا، دونوں کو ملاؤ تو کیا بنا؟ کافر۔ تو یہی دونوں ملک دجال ہیں، چونکہ یہ آ چکے اس لیے میں بھی آ گیا ہوں۔ یہ لو، عجیب۔ اچھا آپ کو تو ہنسی آ رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ سب ایسی دلیلیں سن کے بھی مان لیتے ہیں، ان کی عقل پہ افسوس کرو کہ اتنی بودی دلیلیں بھی لوگ سن کے قبول کر لیتے ہیں، عجیب عجیب۔ آج ہی مجھ کو خبر ملی، ایک وہاں دلی میں پیدا ہو گیا ہے عبدالرشید نام کا، کالی پگڑی پہن لی، 25 کو جمع کر لیا، کیا ہے؟ مجھ کو خواب میں بشارت ہوئی ہے میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ یہ لو، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف دعویٰ کر رہا ہے لوگ کہیں کہ تو جھوٹا ہے، ماشاءاللہ جمع ہو گئے 200-400 اس کو بھی کہ ہاں آپ ہی خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ایسے تو لوگ ہیں اپنے یہاں، اپنے شہر میں بھی دیکھو یہ انجینئر مرزا کو ماننے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی قریب میں ایک نوجوان آیا، مجھ سے بیعت بھی ہے، کہنے لگا
کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ خانقاہ آنے سے روکتا ہے۔ میں نے کہا کیوں روکتا ہے؟ کہنے لگا وہ نا مرزا محمد علی کا بہت پکا عقیدت مند ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سب مولوی لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ سب غلط ہے، مرزا صاحب بالکل صحیح بیان کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، سن سن کے دماغ کے اندر اس نے باتوں کو بٹھا لیا، حالانکہ اس کی باتیں بھی سب ایسے ہی الل ٹپ ہیں، کوئی بہت گہری عالمانہ باتیں اس کی نہیں ہیں، لیکن متاثر ہونے والے متاثر ہو جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر اچھے علماء کی، اہل اللہ کی صحبت نہیں حاصل ہوتی ہے تو انسان کب گمراہی میں پڑ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب متاثر ہو جائے گا، کسی کے پھیر میں پڑ جائے گا، کسی کے بہکاوے میں آ جائے گا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آج شکیلیت ہے، قادیانیت ہے، گوہر شاہیت ہے، غامدیت ہے، اور یہ چھوٹے مرزا کا فتنہ ہے، محمد علی مرزا کا، اور اس کا زیادہ زور اسی پر ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کا اعتماد مجروح کیا جائے۔ جب اعتماد اٹھ جائے گا، صحابہ کرام سے اعتماد اٹھ جائے گا، دین خود بخود ہمارا ختم ہو جائے گا، ایمان ہمارا خود بخود دل سے نکل جائے گا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ ہم ان فتنوں سے خود بھی بچیں اور اپنے نوجوانوں کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ جو ائمہ کرام ہیں، علماء ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ابھی پانی سر سے اوپر نہیں گیا ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اپنے پورے شہر میں اس موضوع پر کھل کر گفتگو کریں۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ اپنے یہاں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، کہ جہاں اس طرح کی کوئی گفتگو ہونے لگے کہتے ہیں اختلافی بات مت کیجیے، اختلافی بات مت کیجیے۔ اچھا، اتفاقی بات کرتے کرتے سب کا ایمان چلا جائے گا؟ حضرت، یہ جو ہمارے بعض مسجدوں کے ٹرسٹی ہوتے ہیں جن پہ بہت زیادہ صلح کلیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ ان کی یہ بیماری ہے۔ اختلافی بات مت کیجیے، یہ اختلافی بات تھوڑی ہے۔ ایمان عقیدے کی حفاظت سب سے پہلے نمبر پر ہے، اور سب سے طاقت کے ساتھ یہ بات بیان کرنی چاہیے۔ جو گمراہ ہے، جو صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ پھیلا رہا ہے، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو جھوٹا مہدی بتا رہا ہے، جو جس لائن کا بھی گمراہ ہے، صاف صاف اس کے بارے میں کہنا چاہیے غلط ہے۔ شیخ سعدی نے نصیحت کی تھی کہ جب پانی کا چھوٹا سوراخ ہو تبھی اگر بند کر دو گے تو پانی رک جائے گا، اور اگر سوراخ کو آپ نے چھوڑ دیا اور پانی نے اپنا راستہ بنا لیا تو پانی کی دھار اتنی تیز ہو جائے گی کہ پھر اگر ہاتھی کو بھی کھڑا کرو گے تو اس کو بھی بہا لے جائے گی۔ جب فتنہ پرورش پا رہا ہو اسی وقت دھیان دینا چاہیے۔ ہم لوگ چلتے ہیں کب؟ جب پانی سر سے نہیں چھت سے اوپر چلا جاتا ہے، پھر احرام باندھ کے نکلتے ہیں کہ چلو اب اس فتنے کی سرکوبی کرنی ہے۔ وہ فتنہ تو اپنے پیر پر پھیلا چکا۔ قادیانیت کے بارے میں بھی یہ ہوا کہ شروع میں اس کو ڈھیل دی گئی کہ نہیں، اچھا آدمی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ عالم تھا، لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، عیسائیوں سے مناظرہ کرتا تھا، تو بعض لوگوں پہ اس کے بارے میں بہت حسن ظن تھا اس کے بارے میں، تو نہیں، ایسا دعویٰ نہیں کیا ہوگا، ویسا نہیں کیا ہوگا، ایسا نہیں کیا ہوگا، ویسا نہیں کیا ہوگا، اسی ایسے ویسے میں جیسا کا تیسا ہو گیا سب، اور ہزاروں لوگوں کا ایمان چھن گیا، اور آج تک وہ فتنہ قائم ہے۔ اچھا، بات نکلی ہے تو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ مرزا محمد علی یہ بھی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کہیں نہیں کیا، ایسا کہتا ہے۔ بھلا بتائیے، جس چیز پر ان لوگوں کی پوری عمارت ٹکی ہوئی ہے نبوت کے دعوے پہ، تم کہہ رہے ہو کہ نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ کتابیں اس کی بھری پڑی ہیں، لوگوں سے اس کے مناظرے ہوئے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ صرف نبوت کا دعویٰ نہیں، 52 دعوے کیے ہیں اور عجیب و غریب دعوے کیے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ یہ بھی کہتا ہے
کہ قادیانی لوگ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ قادیانیوں کے بارے میں یہ نرم گوشہ اختیار کرتا ہے۔ گمراہ آدمی یا گمراہی کی طرف ہی جھکے گا۔ جس آدمی کے اندر جیسی خصلت ہوتی ہے وہ اس کا جھکاؤ ادھر ہی ہوتا ہے۔ حیات الحیوان کتاب ہے علامہ دمیری کی، اس کو دمیری اس لیے پڑھ کے سنا دے رہا ہوں کہ ہمارے لوگ دمیری پڑھتے ہیں اس کو، تو وہ حیات الحیوان ان کی کتاب ہے۔ اس میں بہت عجیب عجیب قصے جانوروں کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایک قصہ یہ بھی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں کہیں جا رہا تھا تو دیکھا ایک کوا ہے اور ایک بگلا ہے۔ کوا ہے اور بگلا ہے اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور چر چگ رہے ہیں، ساتھ میں ہیں۔ تو مجھ کو حیرت ہوئی کہ ایک زمین ایک آسمان، ایک بگلا ایک کوا، ایک مشرق ایک مغرب، ایک دھوپ ایک چھاؤں، ایک دن ایک رات کیسے جمع ہو گئے ہے نا؟ بگلا الگ کوا الگ، تو دونوں ایک ساتھ کیسے ہیں؟ کہنے لگے میں حیرت سے دیکھ رہا تھا، اتنے میں کوئی آدمی ادھر سے گزرا تو دونوں چل پڑے۔ کوئی آدمی ادھر سے گزرا ہوگا تو وہ دونوں چلے۔ اب چلے تو میں نے دیکھا دونوں لنگڑے تھے، کوا بھی لنگڑا تھا اور بگلا بھی لنگڑا تھا۔ تو میرے سمجھ میں آ گیا کہ لنگڑے ہونے نے دونوں کو جمع کر دیا ہے، یعنی قدر مشترک جو ہے وہ لنگڑا ہونا ہے۔ وہ بھی لنگڑا ہے کوا اور بگلا بھی، تو لنگڑے پن نے دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو ایسے ہی جو آدمی دین سے لنگڑا ہوتا ہے دوسرے لنگڑے کے ساتھ ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے قادیانی لوگ آئیں گے قیامت کے دن، اعضائے وضو ان کا چمکتا دمکتا ہوگا۔ قادیانیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ قادیانی بدترین کافر ہیں، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ جو حضور کے بعد کسی کی نبوت مانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو کیوں چمکتے ہوں گے جو حضور کے بعد کسی کو نبی مان لے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام، وہ تو یہاں تک بیان فرما گئے کہ اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، کہے کہ میں نبی ہوں، اور کوئی شخص جائے اور اس سے پوچھے تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو یہ دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ دلیل پوچھنے والا کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے۔ مانا نہیں، صرف جا کے پوچھا کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہوگا بتاؤ؟ اس لیے کافر ہوگا کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں شک ہے نا، جب تو جا کے پوچھا دلیل۔ اگر شک نہیں ہوتا تو کہتا کہ جھوٹا ہے، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیری سات پشت جھوٹی، خلاص۔ لیکن کوئی شبہ تھا دل میں، جب جا کے پوچھا تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو اگر جھوٹی نبوت کا کوئی دعویٰ کرے اور کوئی دوسرا جا کے دلیل پوچھے، وہ بھی کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو جو لوگ حضور کے بعد غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ ایک تو قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ قادیانی لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے اعضائے وضو چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے۔ غلط بات ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی ہے۔ یاد رکھنا، دین وفا کا نام ہے۔ اللہ کے ساتھ وفاداری، پیغمبر کے ساتھ وفاداری۔ جب حضور نے کہہ دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب کسی کی نبوت ہم مان ہی نہیں سکتے۔ کوئی آ جائے ہم اس کی نبوت تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بہت محتاط رہیں عقیدے کے بارے میں۔ یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ عمل خراب ہے وہ چل جائے گا، عقیدہ خراب ہوگا بات نہیں چلے گی، نجات نہیں ہوگی۔ اور یہ جو ہے مرزا محمد علی، یہ عقیدے خراب کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ شکیل ابن حنیف عقیدے خراب کر رہا ہے، یونس گوہر شاہی عقیدے خراب کر رہا ہے۔ آج انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، سب اسی پہ سن رہے ہیں، اسی سے دین سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ دین معتبر علماء سے لیا جائے گا۔
انٹرنیٹ سے دین نہیں لیا جائے گا، وہاں سے اگر آپ دین لینے لگیں گے اور کسی بھی للو پنجو کی بات سن کے آپ دین سیکھنے لگیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ جو نوجوان اس فتنے میں پڑ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ہماری مائیں بہنیں بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو اپنی نسل کو بچانا ہے، اپنے بچوں بچیوں پر نظر رکھیے، کیا سن رہے ہیں، کیا نہیں سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس کو مان رہے ہیں۔ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آج صرف یہ نہیں کہ ہمارے اندرون میں یہ فتنے ہیں، باہر سے بھی ہم پہ یلغار ہے۔ آپ دیکھیں، شرک کی یلغار چاروں طرف سے آج ہم پر ہے۔ اس ملک میں جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے وہ اپنی نئی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ذرا نگاہ ہماری چوکی اور ذرا ہم غافل ہوئے، ہماری نئی نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ چاروں طرف سے آج یلغار ہے، اور اس کے لیے پیسہ، اس کے لیے منصوبے، اس کے لیے اسباب سب اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اتراکھنڈ میں UCC نافذ کیا گیا ہے، یونیفارم سول کوڈ، یعنی مسلم پرسنل لا ختم اور یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا گیا ہے، اور اس میں شریعت کے خلاف چیزوں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی سنیے، آج کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، ابھی میں مہینے بھر پہلے اتراکھنڈ گیا تھا، مختلف علاقوں کا دورہ ہوا۔ آج وہاں کے ایک عالم نے مجھ کو ویڈیو بھیجا اور مجھ کو نہایت تکلیف ہوئی۔ برقع پوش عورتیں مسلمان 40-50 ایک جگہ اکٹھا ہیں، ان سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، اور انٹرویو میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم یونیفارم سول کوڈ لائے ہیں، حکومت لائی ہے، تو آپ اس سے رضامند ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، ہم کو تو بہت خوشی ہے، ہم پہ بہت ظلم ہو رہا تھا، اور حکومت نے یہ قانون لا کے ہم کو بہت راحت عطا کی ہے، ہم کو بہت اطمینان ہو گیا، ہم کو بہت سکون حاصل ہوا۔ یہ صورتحال بن رہی ہے ملک میں، نہایت درجہ خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور جو کچھ دباؤ اور خوف کا ماحول قائم کیا جا رہا ہے، اس کے یہ سب نتائج نکلیں گے، نکلنا شروع ہو چکے، آئندہ بھی نکلیں گے۔ اگر ہم نے اپنی نئی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست نہ کیا، آنے والا وقت ہمارے لیے بہت سنگین ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو حالات کی سنگینی کا پورا احساس دلا سکوں۔ پورے ملک میں الگ الگ حصوں میں میں جاتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، صورتحال دن بدن نازک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں نہایت درجہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ بیدار رہیے، ہوشیار رہیے، چاروں طرف نظر رکھیے، اپنے بچوں بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے انتھک محنت کیجیے، اور اس بات کو ایک چیلنج کی طرح قبول کیجیے کہ ہمیں ایمان پر زندہ رہنا ہے، اور انشاءاللہ ایمان ہی پر ہم کو موت آنی ہے، ایمان پر ہی ہم کو جان دینی ہے۔ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ باتیں دوسروں تک بھی آپ پہنچائیں۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کے الگ الگ حصوں میں اس موضوع پر خاص طریقے پر اس طرح کی مجلسیں ہوں، تاکہ لوگوں کے ذہن کھلیں، لوگوں تک بات پہنچے۔ اصلاح معاشرہ کی بات تو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ بات اس وقت حالات کا اہم ترین تقاضا ہے، اور اس طرح کی مجلسیں جہاں جہاں ہوں آپ وہاں پہنچیں، دوسروں کو بھی لائیں، اور جو باتیں آپ سنیں دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس مجلس کا ہمارے جن عزیزوں نے انعقاد کیا، خاص طریقے پہ ہمارے عزیزم عدنان سلمہ، حافظ ریاض صاحب، امام صاحب یہاں کے، اور دیگر مخلص اور فکر مند نوجوان، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مجلس میں جو خیر کی باتیں کہی گئی ہیں اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔